محفل دونوں۔ جائیداد اور میراث یہ عموماً والدین کے انتقال پر نرینہ اولاد جو ہے وہ شرعاً حقدار ہوتے ہیں، اور اسی طرح بیٹیوں کا بھی شرعاً حصہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اس بات کا واضح طور پر اور تاکید اور تائیدی صورت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں تاکید کرتے ہیں کہ مردوں کو یعنی اولاد میں جو لڑکے ہیں ان کو 2 حصہ ہے اور لڑکی کو 1 حصہ ہے۔ مثلاً اگر لڑکے کے حصے میں 2 لاکھ روپے تو لڑکی کو 1 لاکھ روپے۔ اور زندگی میں اس کی تقسیم کرنا شرعاً والدین پر بھی ضروری نہیں ہے، اور نہ اولاد اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ زندہ ہیں تو آپ مال جو ہے میراث اور جائیداد ہم میں تقسیم کر دیں، تو شرعاً اس کا مطالبہ بھی نہیں ہے۔ اولاد والدین اگر چاہیں اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں اگر جائیداد اور میراث کو تقسیم کرنا، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ پھر اولاد جو ہے وہ سب کے درمیان برابر برابر حصے ہیں۔ مثلاً اگر 2 لاکھ روپے ایک بیٹے کو دے رہے ہیں تو 2 لاکھ روپے پھر بیٹی کو بھی دیں۔ یہاں پر اب یہ نہیں کہ لڑکوں کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ، وہ یہ کہ والدین میں کوئی اگر دنیا سے چلا جائے مال چھوڑ کے، جس کو ہم ترکہ کہتے ہیں، اس صورت میں اس جائیداد اور میراث کا جو ہے حقدار پھر لڑکے 2 حصہ اور لڑکیاں 1 حصہ۔ تو یہاں پر فرمائیں کہ یہ لڑکے جو ہے اور لڑکیاں جب والدین اپنی زندگی میں میراث اور جائیداد تقسیم کریں گے تو برابر برابر، اور پھر اس کے بعد 1 حصہ نکال کے بیوی کے لیے رکھ لیں کہ یہ جو ہے میرے بعد میری بیوی کا حصہ ہے۔ یہ تو شرعی طور پر ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیٹا دیندار ہے یا اس نے والدین کی زیادہ خدمت کی ہے تو اگر والد اس کو اپنے طور پہ زیادہ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، وہ خدمت گزار رہا ہے تو زندگی میں اگر تقسیم کر کے دے تو سب کو برابر برابر دینا ہے۔ اور اگر دنیا سے چلے گئے تو اب یہ جائیداد جو ہے اولاد کے درمیان جو شرعی نقطہ نظر ہے اور فقہ اور مسئلہ کی روشنی پہ پھر یہ جائیداد تقسیم ہوگی۔ اور اس میں جو ہے عموماً بعض لڑکیاں جو ہے بیٹیاں وہ عموماً اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہیں، یا تو معاشرتی دباؤ کی وجہ سے یا پھر خاندانی اور فیملی سسٹم کی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہیں، کہتے ہیں کہ بھائیوں کو میرا حصہ مل جائے۔ اگر وہ دل کے اعتبار سے یعنی دلی اعتبار سے رضامندی کے ساتھ اپنا حصہ نہ دے اور بھائی لوگ زبردستی اپنے پاس حصہ ہڑپ کر لیں تو بھائیوں کے لیے شرعی طور پر یہ حلال نہیں ہے، کیونکہ بہنوں کا بیٹیوں کا یہ حصہ ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 1 بالی زمین از راہ ظلم کوئی قبضہ کرے گا، یعنی ظلم کی نیت سے کوئی زمین کسی کی 1 بالش بھی اگر قبضہ کرے گا، کل قیامت کے دن اس کے گردن پہ اللہ تعالیٰ 7 زمین کا توپ بنا کے ڈالیں گے۔ اتنا سخت وعید ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جس کے میراث کا کوئی حصہ اگر کسی نے کاٹ لیا تو اللہ تعالیٰ جنت کی میراث اس سے کاٹ لے گا۔ عموماً بعض جگہوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے خاندانی ایک سلسلہ چلتا ہے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہاں تک کہ ایک ماں کو بھی دیکھا اور انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے جائیداد۔ بیٹی نے پوچھ لیا کیوں؟ کہا کہ تمہیں جو ہم نے جہیز کا سامان دیا تھا وہ جہیز کا سامان ہی در حقیقت تمہارے لیے میراث اور جائیداد ہی، تو آپ نے بتا کے تو نہیں دیا تھا۔ پہلا سوال تو یہی ہوگا آپ نے بتا کے نہیں دیا، اور دوسرا سوال ہوگا پھر آپ نے حصہ برابر کر کے نہیں دیا، تو یہ کس طریقے سے آپ جائیداد اور میراث کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اور بعض بہنیں نرم دل نرم طبیعت کی مالک ہوتی ہے، وہ یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ نہیں میں حصہ نہیں لوں گی، میں اپنے بھائیوں کو وقف کرتی ہوں۔ تو اس کا بھی مسئلہ یہ ہے جب تک والدین زندہ ہے، مورث زندہ ہے، اس سے قبل مال کی تقسیم جائیداد کی تقسیم ابھی نہیں ہوئی
اور اگر کوئی بہن بیٹی اگر اپنا حصہ کسی اور کو دیتی ہے تو شرعی طور پر اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں مرنے والا مورث جس کو کہتے ہیں، جو وارث بنانے والا ہے، اگر وہ دنیا سے چلا گیا پھر اس کے بعد مال سب میں تقسیم ہو جائے، جو شرعی طور پر ہے مال تقسیم ہو جائے، جس کے حصے میں جو آ گیا اب وہ اپنے حصے میں لے لے، قابض ہو جائے، قبضہ کر لے، مالک ہو جائے، پھر اس کے بعد اگر یہ بہن چاہے مال اٹھا کر کسی بھی بھائی کو کسی بھی شخص کو دے دے تو اب شرعی طور پر اس کو حق ہے، اختیار ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ اپنا حصہ دوسرے کو دے سکتی ہے۔ لیکن والدین ابھی حیات ہے، زندہ ہے، یا مال ابھی تقسیم نہیں ہوا اور اس وقت اگر وہ جائیداد تقسیم کرے تو فرمائے کہ وہ اپنا حصہ نہیں دے سکتی شرعی طور پر۔ تو اس کا خاص اہتمام ہو، عموماً یہ معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جائیداد اور میراث میں جو ہے جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو میراث سے پیچھے رکھا جاتا تھا، اب زمانہ اسلام بھی ہر اعتبار سے دیندار ہے، لیکن جب بہنوں کا اور بیٹیوں کا حصے کا نمبر آتا ہے تو وہاں بہت سارے چور چرا اور بہت ساری باتیں کر کے ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عورتوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ظلم عظیم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسوں کو معاف نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں پوری سورت اور پھر پوری سورت پہ ایک رکوع پہ اللہ تعالیٰ نے میراث اور جائیداد کا ذکر فرمایا۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کو کہہ دیا جائے اماں باپ کا انتقال ہو گیا، ان کے مال کو حصے میں تقسیم کر دیں۔ اب ماں آگے سے کہے گی بیٹو تمہارے کو صبر نہیں ہے، ابھی تو تمہارا باپ گیا 40 دن بھی مکمل نہیں ہوئے، تمہیں جائیداد کی فکر ہے، تو انہیں کہہ دیں جائیداد کی فکر نہیں، ہمیں اللہ کے حکم کی تکمیل کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مال کو جتنا ہو سکے جلد از جلد اس کی تقسیم کر دو میراث اور جائیداد میں۔ لوگ اس میں قتل و غارت گیری پر اتر آتے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی پہ میراث کے مسائل سمجھنے کی اور خصوصاً جو بہنیں ہیں ان کو اپنا اپنا حصہ دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمد